السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے حلالہ۔ یہ لفظ کیا قرآن سنت میں ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ حلال سے لفظ ہے، حلال سے۔ اچھا، اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ویلاگ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ جو طلاق ہے اس کا پروسیجر کیا ہے، اور وہ بہت ہی کلیئر ہے قرآن پاک میں۔ بہت ہی صراحت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طلاق کا طریقہ کار بتا دیا۔ اچھا، اب جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے۔ اب وہ میاں بیوی نہیں رہے، وہ علیحدہ ہو جائیں، ان میں تعلق رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو ہوگی بات پکی طلاق کے بعد۔ اچھا، اب چونکہ ہو گئی ہے طلاق 2 گواہوں کی موجودگی میں، تو اب میاں اور بیوی آزاد ہیں اپنے دوسرے نکاح کرنے کے لیے۔ بیوی جہاں چاہے اپنا دوسرا نکاح کر لے، فنش، سمپل۔ مرد جہاں چاہے اپنا دوسرا نکاح کر لے۔ ہاں، عورت پہ یہ ہے کہ وہ عدت پوری کرے اپنی۔ تو عدت پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، لیکن اس کے بعد کر سکتی ہے، اور اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، اور اس میں کسی ولی کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں پہ تو دینی بات ختم ہوگی، قرآن کی بات ختم ہوگی۔ اچھا، اب اگلی ایک شک ہے کہ اگر ہوتا یہ ہے کہ آج کل کے ہمارے معاشرے میں غصے میں اشتعال میں آگے طلاق دے دی، یہ سوچے بغیر کہ بھئی یہ کیا ہوگا، اس سے زندگی خراب ہوگی، دونوں گھر اجڑ جائے گا، گھر میں جو بچے ہیں ان کا اولاد جو ہے وہ رول جائے گی، تو بھئی یہ سوچ سمجھ کے دینی چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ غصہ بہت ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، برداشت نہیں ہے، اب غصے میں طلاق دے دی۔ اب دونوں میاں بیوی پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب وہ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ میاں بیوی کی طرح رہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دین میں، قرآن میں، سنت میں یہ طریقہ کیسا ہے، کس طرح ہم کریں تو یہ ہم دوبارہ ریکنسیلیشن کر سکتے ہیں۔ اب وہ جاتے ہیں محلے کے مولوی کے پاس۔ اب مولوی جو ہے یہ اس کی ایجاد کردہ چیز ہے حلالہ۔ مولوی یہ کہتا ہے کہ تم اس طرح کرو کہ اچھا، اس میں دین میں یہ ہے شرط کہ اب اگر دونوں دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو عورت کے لیے ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرے۔ اب دوسرے نکاح کر لیا، وہ دوسرے کی بیوی بن کے رہ رہی ہے فرسٹ کلاس، لیکن پھر ان کا خیال ہے کہ نہیں، اب یہ ہم دوبارہ پرانے شوہر کے پاس میں جانا چاہتی ہوں، تو وہ پہلے جو دوسرا شوہر ہے اس سے کہے کہ مجھے طلاق دے دو، کھلا لے لیتی ہے، یا ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے۔ تو دین کی روح سے وہ پھر دوبارہ آ سکتی ہے پہلے شوہر کے پاس اور نکاح کر سکتی ہے۔ یہ تو ہو گیا دین کا طریقہ۔ لیکن مولوی نے کیا کیا؟ مولوی نے یہ بتایا کہ بی بی تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یعنی میں ہم بستری نہیں کروں گا، جو کہ نکاح کے بعد ضروری ہوتا، تو تم یہ کر لو، تو پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا، پھر طلاق دینے کے بعد تمہارا دوبارہ نکاح پڑھا دوں گا تمہارے پہلے شوہر سے۔ اس کو کہتے ہیں حلالہ۔
اب یہ تو صریحاً قرآن کی خلاف ورزی ہے، صریحاً یہ مذاق ہے۔ اچھا یہ عام ہو رہا ہے، اب بڑھتا جا رہا ہے۔ میرے جہاں پہ ہاسپٹل ہے میرا، وہاں پہ ایک مولوی تھا، اس کا کیا نام تھا، میو مولوی تھا، وہ ایم این اے بھی تھا بندہ۔ اس نے اس چکر میں 2-3 بیویاں رکھی تھیں۔ وہ جب وہ پہلا شوہر آتا تھا کہ میرے سے نے کہا پڑھاؤ طلاق دو، کہتا تھا وہ مانتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس طرح وہ پہلے شوہر کو لٹاتا نہیں تھا، اس کی بیوی کو جس سے نکاح کر کے بیٹھا تھا۔ اچھا اب سننے میں آیا ہے کہ انگلینڈ میں حلالہ سینٹر بن گئے ہیں، بزنس شروع ہو گیا ہے، بزنس ہی ہے نا۔ اب وہاں پہ یہ چیز عام ہو گئی ہے، جو کہ بالکل قرآن سنت کے منافی ہے۔ وہ نکالا انہوں نے راستہ اسی طرح سے ہے، لیکن بالکل غلط ہے۔ تو دوستو یہ جو پریکٹس ہے حلالہ کی، یہ بالکل غلط ہے، غیر شرعی ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے، اور لوگ اس طرح پہلے غصے میں طلاق دے دی، اب بھاگے پھرتے ہیں مولوی کے پاس، مولوی کی مرضی ہے، ان کو جو مرضی راستہ بتا دے۔ دیکھتے نہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو۔